نبینا صلی علی محمد صلی علی نبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے لیے حرام رشتے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ شرعی احکامات کا علم اور پابندی ہر جن و انس، مرد و عورت پر لازم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جن کا اطلاق ہر جن و انس، مرد و زن پر ہے، جس کی پاسداری لازم ہے اور نہ کرنے والا قابل گرفت و سزا ہے۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا، جس نبی کے امتی سارے نبی ہیں۔ اللہ اور نبی نے زندگی کے ہر پہلو کو، ہر چیز کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حرام رشتے بتائے، جن کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مزید تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور باپ دادا کی منقوہ سے نکاح حرام ہے، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع ہے، اور حرام ہیں تم پر شوہردار عورتیں، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور ایمان والیوں کو، کافر کو نہ دو، وہ انہیں حلال نہ ہیں، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ تم پر حلال ہیں وہ پارسا عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، اور وہ جس کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، اور ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح میں موجود ہوں تو 5ویں سے نکاح حرام ہے، اور ہر قسم کے غیر مسلم مرد سے نکاح حرام ہے۔ اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ حرام نکاح کے لیے حرام رشتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ رشتے جو کلی طور پر حرام ہیں، دائمی حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور دوسری قسم وہ رشتے ہیں جو کسی وجہ سے عارضی طور پر حرام ہیں۔ وہ رشتے جو عارضی طور پر حرام ہیں، نکاح میں جو بیوی ہو، اس کی بہن، بھتیجی، بھانجی، نیچے تک خالہ، پھپھی کو اس کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پہلی بیوی نکاح سے نکل نہ جائے،
پھر کوئی حرج نہیں۔ شادی شدہ عورت سے نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق نہ لے لے یا اس سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ مشرکہ، لامذہب، دہریہ، بت پرست، پارسی، مجوسی، قادیانی، احمدی، مرزئی جو پدیشی ہوں، جب تک اسلام قبول نہ کر لیں ان سے نکاح حرام ہے۔ جو وہ عورت جو بیوہ اور مطلقہ ہے اور عدت میں ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کر لیں۔ غیر مسلم مرد کا مسلمان عورت سے نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ مسلمان مرد اہل کتاب پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ بیک وقت نکاح میں 4 عورتیں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ 4 میں سے ایک کو چھوڑ نہ دے یا وہ مر نہ جائے۔ دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کرنا جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے اور عورت عدت نہ کر لے حرام ہے۔ شوہر جس کو 3 طلاق دے چکا ہے حلالہ سے قبل حرام ہے۔ حلالہ کا مطلب دوسرے شوہر کے پاس رہ کر نہ آ جائے۔ اب وہ رشتے جو کلی طور پر ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہمیشہ کے لیے حرام رشتے یعنی دائمی حرام رشتے، ان کی 3 قسمیں ہیں: نسب سے، رضاعت سے اور سسرال کی نسبت سے۔ پہلے سسرالی رشتے، سابقہ یا موجودہ بیوی کی ماں، نانی، دادی اوپر تک، اور سسر کی منکوحہ یعنی اس کی دوسری بیوی۔ سابقہ شوہر کا باپ، دادا یا ساس کا شوہر اوپر تک۔ رضاعت سے ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر حرام رشتے، وہ عورت جس کا شیر خواری میں دودھ پیا ہو اور جس سے رضاعت ثابت ہو، جس کی عمر 3 سال ہے، اس عورت سے، مرد کے لیے اور اس کے خامد سے عورت کے لیے نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ رضائی ماں، اس کی ماں اوپر تک، اور اس کی بیٹی، اس کی نواسی نیچے تک۔ رضائی باپ کی ماں اوپر تک اور نیچے تک، رضائی بہن، اس کی بیٹی، اس کی نواسی، اس کی پوتی نیچے تک، اور رضائی ماں کا شوہر اوپر تک اور اس کا بیٹا نیچے تک۔ رضائی بیٹی کا شوہر اور بیٹے کی بیوہ نسب سے ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر حرام رشتے ہیں۔ بیٹے، بیٹیاں، بیٹوں کی بیویاں اور بیٹوں کے شوہر اور ان کے بچے نیچے تک، مثلاً پوتا، پوتیاں، نواسا، نواسیاں، سب حرام ہیں۔ سگے ماں باپ اور ستیلا جس سے حرمت ثابت ہو نسبت سے، ستیلے ماں باپ میں سے کوئی ایک سگا ہو اور دوسرا ستیلا ہو تو نسبت قائم ہوگی۔ باپ کی منکوحہ اور ماں کا شوہر، بہن بھائی، سگا، ستیلا، رضائی، ستیلا وہ جس سے حرمت ثابت ہو، رضائی اور ان کی اولاد سگا نسب سے، ستیلا جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک آپ کا بھی سگا ہو، ماں یا باپ کوئی ایک، تو حرمت قائم ہو گئی۔
نکاح حرام ہوگا، لیکن اگر دونوں ہی آپ کے سگے نہیں تو حرمت قائم نہ ہوئی، پھر نکاح جائز ہے۔ مثلا باپ نے دوسری شادی کی جس سے پہلے سے ایک بیٹی موجود ہے، تو آپ سے اس کے ساتھ اس کی حرمت قائم نہ ہوئی، اور جو بعد میں پیدا ہوا اس سے حرمت قائم ہو گئی۔ چچا، پھپھیاں، ماموں، خالائیں، سگے رضائی، ستیلے ماں باپ کی طرف سے بھتیجیاں، بھتیجے، بھانجے، بھانجیاں، صرف سگے، بھانجے، بھانجی، بھتیجے، بھتیجی، ان کی اولاد اور نیچے تک سگے ماں باپ جن کی وہ اولاد ہوں اوپر تک، اور وہ عورتیں جو باپ یا دادا یا نانا کے نکاح میں ہوں اوپر تک، سب حرام ہیں۔ مثلا نانا، نانی، دادا، دادی اور جن کی وہ اولاد ہیں اوپر تک، جس کا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اس کی اولاد جو آپ سے نہ ہو وہ بھی حرام ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس کے ماں باپ اور باپ کی منکوحہ، جس سے آپ کا نکاح ہو گیا، اس کے ماں باپ اور باپ کی منکوحہ، نانی، نانا اور نانا کی منکوحہ، دادی، دادا اور دادا کی منکوحہ، منکوحہ سے مراد دوسری بیوی، اوپر تک سب دائمی طور پر، کلی طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے نکاح۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہو عورت اور مرد کے لیے، اس کا سابقہ شوہر، بیوی کے ماں باپ اور باپ کی منکوحہ، اس کے ماں باپ اور منکوحہ اوپر تک، اور بیوی یا شوہر کی ستیلی اولاد دائمی طور پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی مرد کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنی ہو تو جو بیوی یا بیویاں پہلے سے اس کے نکاح میں موجود ہیں ان کو مرد تصور کریں، اور اوپر بیان کردہ حرام رشتوں میں سے جو اس کے لیے مرد ہونے کے ناطے جن سے اس کا نکاح حرام ہے اور جس سے گناہ حرام ہے، وہ آپ اس بیوی کے ساتھ ایک نکاح میں اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کے نکاح سے نکل نہ جائے۔ نکل نہ جائے، اس میں کچھ رشتے جو عارضی طور پہ حرام ہیں ان کی اجازت ہے، جو دائمی طور پہ حرام ہیں ان سے نکاح کی کسی صورت میں اجازت نہیں۔ اور وہ عورت جس کے ساتھ گناہ سرزد ہو گیا ہو، یعنی زنا کا ارتکاب ہو گیا ہو، اس کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک اس کا باپ، دادا، نانا کی منکوحہ، اس کی رضائی ماں باپ اور باپ کی منکوحہ، ہمیشہ کے لیے کلی طور پر، دائمی طور پر ان سے نکاح حرام ہے۔ اور وہ جو دین اسلام سے پھر گیا ہو اور کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اس سے بھی نکاح دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رسول کی محبت عطا کرے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، ہمیں ان کا ادب، محبت عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں باادب، باعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے، اچھی بات پہنچائے، اللہ پاک اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔